نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ پچھلے درس میں جو ہم نے اسباب کے متعلق علم حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، انشاءاللہ اسی چیپٹر کو کنٹینیو کرتے ہیں. مزید اس پر علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جیسے ایک بہن کا تقاضا تھا کہ اسی چیپٹر کو مزید اور ایکسپلین کیا جائے، تو میں اور کوشش کر رہی ہوں انشاءاللہ اس کو سمجھانے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب. دیکھیے بہنوں، اسباب کیسے شرک بن جاتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم شرک میں جو چیپٹر میں نے آپ کو بتائے تھے، جیسے عقیدے کا جو ہمارا سلسلہ جاری ہوا ہے الحمدللہ، تو اس میں نے آپ کو جو توکل کا چیپٹر بتایا تھا، اللہ پر توکل کے متعلق جو ہم نے پڑھا تھا، انشاءاللہ اس کو دوبارہ ایک مرتبہ دوبارہ پڑھیے، انشاءاللہ دوبارہ سنیے اس کو انشاءاللہ، توکل کے چیپٹر کو. تو انشاءاللہ آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گا کہ اسباب پر بھروسہ کرنے سے کیسے شرک ہو جاتا ہے. اسباب پہ بھروسہ کرنے سے بہنوں توکل میں کمی ہو جاتی ہے، اور وہ توکل کی کمی شرک کا باعث بنتی ہے. جیسے میں نے آپ کو اسباب کے متعلق پہلا پوائنٹ یہ بتایا تھا کہ اسباب بجا لانے والے پر یہ واجب ہے کہ اس کا مکمل اعتماد بھروسہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ہونا چاہیے. اب مکمل بھروسہ ہونا چاہیے مطلب یہ ہے کہ توکل پورا اللہ پر ہو. جب اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہوتا، وہ اسباب پر توکل کر لیتا ہے، اسباب پر بھروسہ کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بندہ مشرک بن جاتا ہے. کیسے؟ وہ سبحان اللہ، وہ سبب کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے. جیسے اور ایک ایگزامپل کے ذریعے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گی انشاءاللہ. جیسے دیکھیے اللہ رزاق ہے، اللہ رزاق ہے، ہمیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. شدید بھروسہ ہم کو اللہ پر ہو. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہمیں اسباب کے ذریعے سے رزق حاصل ہوتا ہے، لیکن مسبب الاسباب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رزاق ہے. اس چیز پر ہم کو بھروسہ ہو، ہم سبب کو اپنائیں، اسباب کو اپنائیں، لیکن اتنا زیادہ اس پر توکل نہ کریں سبب پر کہ یہی سب کچھ ہے. اب دیکھیے فار ایگزامپل رزاق کو جب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں سمجھ میں آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ. اللہ رزاق ہے، اللہ سبب بتاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فلاں سبب کے ذریعے سے تم کو رزق ملے گا. اب بندہ کیا کرتا ہے بہنوں؟ بندہ یہ کرتا ہے کہ سبب کے اوپر اتنا زیادہ اس کا توکل ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھتا ہے. جیسے رزق کی تلاش میں وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، رزق کے تلاش میں وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، تو گویا وہ رزق کے حاصل کرنے کے سبب کو سب کچھ سمجھ بیٹھا، یعنی سبب کو ہی اصل سمجھ بیٹھا، وہ رزاق کو بھول گیا. مکمل بھروسہ، مکمل اعتماد اس کو کس پر ہے؟ اپنی کوشش پر ہے، اپنی کوشش پر مکمل اعتماد بھروسہ ہے، اور وہ اسی سے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. تو نعوذ باللہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، اور گناہ کبیرہ کا وہ مرتکب ہو جاتا ہے. اور دوسری چیزیں یہ ہوتی ہے بہنوں، جیسے میں نے اکثر خواتین میں بھی یہ چیز پائی کہ خواتین نعوذ باللہ اپنے شوہر پر اتنا زیادہ ان کو اعتماد ہوتا ہے، اتنا زیادہ کہ میرے شوہر کی کمائی صرف میری ہی ہے. یعنی وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اللہ ان تک پہنچا رہا ہے، یہ وہ نہیں دیکھتی، بلکہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کی کمائی پوری میری ہے. جیسے جب کبھی کئی خواتین کو میں نے یہ دیکھا کہ جب کبھی ان کے شوہر کوئی دوسری شادی کرتے ہیں تو تمام رونا ان کا یہی ہوتا ہے، وہ ڈپریشن میں چلے جاتی ہیں یہ کہہ کر کہ میرے شوہر کی کمائی اب دوسری عورت کو بھی جا رہی ہے، میری شوہر کی کمائی اب دوسرے یعنی میرے بچوں کا حق اب دوسری عورت کے بچے لیں گے. اب یہاں پر توکل کی اتنی زیادہ کمی نظر آنے لگتی ہے کہ نعوذ باللہ وہاں پر ایمان کی
یعنی جو ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بالکل نہیں کے برابر ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ہے یعنی سبب پر اتنا زیادہ بھروسہ کر لینا کہ مسبب الاسباب کو ہی بھول جانا، اللہ کو ہی بھول جانا، تو اس طریقے کا عمل شرک ہے۔ ہاں آپ کوئی آبجیکشن کر رہی ہیں، آپ کوئی لڑ رہی ہیں، آپ کچھ کر رہی ہیں، تو وہ تو یعنی وہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہ اس کو رزق سے جوڑ دیں اور یہ کہنے لگیں کہ فلاں میرے بچوں کا رزق اب بٹ گیا اور فلاں اس کا حصے دار ہو گیا اور فلاں اس کا یعنی ہمارے بچوں کا حق مارا جائے گا ابھی، تو نعوذ باللہ ہماری اولاد کے حق میں جتنی چیز اللہ نے رکھی ہے وہ برابر اسباب پیدا کرے گا اور برابر وہ چیز ہم کو دلائے گا۔ جس سے ایک ایگزامپل سے ہم بہتر طور سے سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کا یعنی رزق کا ذریعہ جو ہوتا ہے وہ ایک پائپ ہوتا ہے جو پیٹ کے ذریعے سے اس کے اندر غذا داخل ہوتی ہے، اس کا منہ بند ہوتا ہے، وہ منہ کے ذریعے سے کوئی غذا نہیں لیتا جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، تو وہ پائپ کے ذریعے سے اس کے اندر غذا جاتی ہے۔ اب دیکھیے بہنوں، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک پائپ کٹ جاتا ہے اور اس کا منہ کھل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے منہ کے ذریعے سے غذا پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد جب یعنی دودھ یعنی ایک در کٹ ہوتا ہے، اس کا ایک در کٹ ہوتا ہے پائپ کا، تو دو در یعنی ماں کے دو دودھ اس کے لیے کیا بن جاتے ہیں، رزق کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ماں وہ در بند کر دیتی ہے 2 سال کے بعد، جو اس کا ایک در پہلے بند ہوا تو 2 در کھلے اس کے لیے، پھر جب ماں نے 2 در بند کر دیے، 2 سال کا ہو گیا بچہ، تو اس کے بعد اس کے لیے ہزاروں در کھل گئے۔ تو سبحان اللہ، یہ اگزامپل ہمارے سامنے ہے۔ اللہ اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، بندوں کو اسباب کی فکر نہیں ہونی چاہیے بلکہ مسبب الاسباب کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ تو شاید اس ایک مثال کے ذریعے سے آپ نے اسباب کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شرح صدر کرے اور ہم کو اس کے تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔